السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وراثت اور ماحول میں ہم آہنگی۔ کون سا ٹاپک ہے؟ وراثت اور ماحول میں ہم آہنگی۔ آج ہم جس ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے، جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں اسٹوڈنٹ ڈسکس کیا کہ جو ہماری جو آپ کو وراثت میں، یعنی جو آپ کے ماحول سے، جو آپ کو انوائرمنٹ سے، یا آپ کے جو خاندان ہے اس سے جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں یا وراثت میں، جیسے ہم نے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو آپ کی، جیسے اب یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ والدین کا اگر قد لمبا ہے تو بچے کا قد بھی لمبا ہوگا، اگر تو بچے کا قد چھوٹا ہے تو بچے کا تو والدین کا قد چھوٹا ہے تو بچے کا قد بھی چھوٹا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے ان کو ڈسکس کیا کہ جو آپ کی یعنی انفرادی خصوصیات ہیں ان کو دیکھا ہم نے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کچھ یہ بھی دیکھا ہم نے پریویس لیکچر میں، یا اس ٹاپک میں بات کر سکتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہماری گزرتی ہوئی ٹائمنگ ہے، یعنی دیکھیں بچہ جو ہے جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے وہ اپنے ماحول سے اور اپنی جو وراثت ہے وہاں سے سیکھتا ہے، تو وہ یہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جو ہم نے کچھ پوائنٹ دیکھے، جیسے اصول مشابہت تھا، اصول غیر مشابہت تھا، تو ہم نے ان پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا۔ تو جس میں نے کہا کہ دیکھیں بچے کا یعنی جو والدین ہیں اس کا قد چھوٹا ہے تو بچے کا قد بھی چھوٹا ہے، اور کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ کم ذہن ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وراثت اور ماحول میں اہم آہنگی کتنی ہے۔ کیا دیکھیں گے؟ کون سا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے کہ وراثت اور ماحول میں اہم آہنگی کتنی زیادہ ہے۔ اچھا، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس امر پر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے کہ وراثت یا ماحول میں کون سے عناصر بچے کی نشو کو متاثر کرتا ہے۔ کہتے ہیں موجودہ دور میں اس چیز کو جو ہے وہ ہم اس سے بہت کم توجہ دے رہے ہیں کہ وراثت کے ماحول میں کون سے عنصر بچے کی نشو کو، یعنی کون سی وہ چیزیں ہیں جو بچے کی نشو کو متاثر کرتی ہیں۔ یعنی بہت سی محققین نشو کو وراثت اور ماحول دونوں کے باہمی تعامل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت سارے جو محققین ہیں نا، یعنی حقائق پر مبنی، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جو وراثت اور ماحول ہے وہ دونوں کے باہمی تعامل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو آپ بچے کی نوشن ہے نا، وہ دونوں کی جو وراثت اور ماحول دونوں سے اہم آہنگ ہے، یعنی دونوں سے وہ چینج ہے، یہ دونوں پر وہ اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس کے باہمی نتیجہ کا جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ فرد کا کردار اور اس کی خصوصیت کا تعین جنیاتی اثرات تجربات کے ذریعے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو فرد کا کردار ہے، یعنی ایک پرسن کا جو کردار ہے وہ اس کے جو جینیاتی اثرات ہیں، یعنی جو اس کو جینیٹک ملتی ہیں، یعنی اس کو جینز کی کسی بات کریں، یعنی جو آپ کی جینیٹک ہے، یعنی جو آپ کی چیزیں جینیٹک ہیں اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اثرات تجربات کے ذریعے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بچے کی نشو اور بلیدگی میں توارث اور ماحول کے اثرات کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں بچے کی جو نشو ہے نا، اور اس میں اور جو نشو میں توارث اور ماحول ہے اس کے اثرات کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، یعنی ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ کہ افراد ایسے ماحول کو اپناتے ہیں جو ان کی دلچسپی اور لیاقتوں کے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں افراد کیا کرتے ہیں، وہ ایسے ماحول کو اپناتے ہیں جو ان کی دلچسپیوں اور لیاقتوں کے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بچے کی نوشو ہے اور بلیدگی میں توارث اور ماحول کے اثرات کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ افراد ایسے ماحول کو اپناتے ہیں جو ان کی دلچسپی اور لیاقتوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول کو اس انداز سے اپناتے ہیں کہ ان کی دلچسپی اور صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ مثلاً جن افراد میں موسیقی کی صلاحیت اور خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ موسیقی کی تربیت کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جن میں آپ اپنے ماحول سے جو چیزیں سیکھتے ہیں آپ کے اندر وہی دلچسپیاں اور صلاحیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جن میں آپ دیکھیں وہ کیا بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جس افراد میں موسیقی کی صلاحیت زیادہ ہوگی وہ انہی چیزوں کو چوز کرے گا یا تلاش کرے گا جن میں جسمانی توانائی اور ہنسی و حرکت کی مہارتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ کھیل کود کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ جن میں محدود صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سادہ کام اور معمولی حالات میں ہنسی و حرکت کی مہارتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ کھیل کود کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اور جن میں محدود صلاحیتیں وہ سادہ کام اور معمولی زندگی گزارنے کے متلاشی ہیں۔ کہتے ہیں جیسی جیسی آپ کے اندر کوالٹیز ہیں ویسے ویسے ہی آپ چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جن میں صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سادہ کام اور معمولی حالات زندگی گزارنے کے متلاشی رہتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں
انسانی نوشرما خصوصی ذہنی شخصی نوشرما مال کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کے سفر میں جو انسانی نوشرما ہے یعنی خصوصی آپ کی جو ذہنی نوشرما ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مال کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی آپ کی جو زندگی ہے اس کے زندگی کے اندر جو ذہنی اور جسمانی نوشرما ہے وہ مال کی حیثیت رکھتی ہے، اور ماحول اس مال یعنی توارثی خصوصیات کو اپنے تقاضوں کے مطابق ڈال لیتا ہے۔ توارث ایک بیج کی مانند ہے، یعنی کہتے ہیں کہ جو توارث ہے وہ کس کی مانند ہے؟ ایک بیج کی مانند ہے۔ اگر ماحول بہتر ہے تو اس بیج سے تہم سے تناور یعنی مال اور یعنی اس سے سبز بنے گا۔ اگر تہم ناقص ہے تو اچھے ماحول رزق کے باوجود درد کی نوشرما نہ ہو سکے گی۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر ماحول بہتر ہے تو اس کے بیج سے تنا آپ کا یعنی مال یعنی توارث خصوصیات کو اپنے تقاضوں میں ڈال لیتا ہے۔ توارث ایک بیج کی مانند ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں اگر آپ کا ماحول ٹھیک ہے نا تو اس بیج سے آپ تناور یعنی مال آپ یہ کہہ سکتے سے سبدت بنے گا، اور تہم ناقص ہے تو اچھے ماحول اور زرعی زمین کے باوجود درخت کی بہتر نوشرما نہ ہو سکے گی۔ اگر اچھا توارث اور بہترین ماحول میسر ہے تو اعلیٰ اور بہترین نوشرما کی امید کی جا سکتی۔ مختلف حالات میں ماحول کا موثی عناصر پر مختلف اثر ہوتا ہے۔ توارث تو ایسی چیز ہے جو کہ فطرت کا عطیہ ہے۔ کس کا عطیہ ہے؟ فطرت کا عطیہ ہے، لیکن صحت مند ماحول مہیا کر کے توارث سے بہتر اور اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، ماحول پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم روزمرہ زندگی سے اس کی مثالوں کو ڈسکس کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ایک بچہ غیر معمولی طور پر ذہین ہے اور اسے کسی اعلیٰ معیار کے اسکول میں داخلہ مل جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نہایت کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر ایک بچہ غیر معمولی طور پر جو ہے وہ ذہین ہے، یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یعنی وہ کہتے ہیں کسی اعلیٰ معیار کے اسکول میں سے داخلہ مل جائے تو وہ نہایت عمدہ کارکردگی دکھاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بچے کو مناسب ماحول میسر نہ آئے تو وہ کسی ذہنی صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو دیکھو ہم اس کو جو اگزامپل سے بھی ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ وہ تمام مثالیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تو بچے کا اپنا ماحول ہے نا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی آپ دیکھیں کہ کسی کا فطری طور پر اس میں پایا جانا چیزوں کا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر بچے میں کسی کا فطری رجحان ہے یعنی فطری رجحان موجود ہو، یعنی اگر بچے میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی فطری رجحان موجود ہو تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے میں کھیل کا فطری رجحان موجود ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بچے میں کھیل کا فطری رجحان موجود ہو تو یہ صلاحیت وراثتی طور پر ملی ہے تو اسے کسی ایسی اکیڈمی میں تربیت دی جائے گی جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ آسانی سے سیکھ سکے گا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نوشرما ہے یعنی کہتے ہیں اگر بچے کا فطری رجحان موجود ہو اور اسے صلاحیت وراثتی طور پر ملی ہو تو اسے کسی ایسی اکیڈمی میں تربیت دی جائے جہاں پر وہ مطلوبہ کھیل اور اعلیٰ معیاری جو تربیت ہے وہ فراہم ہو سکے اور اسے بین الاقوامی معیار کا کھلاڑی بنایا جا سکے۔ اس کے برعکس مناسب ماحول نہ ملنے پر اس کے باعث زندگی میں جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ زندگی میں آگے نہ بڑھ سکے گا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ اگر بچوں میں فعل کا فطری رجحان موجود ہے تو وہ اسی کی طرف جائیں گے، وہ اسی چیز کو دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ پھر کہتے ہیں جہاں مطلوبہ کھیل کی اعلیٰ تربیت فراہم کی جاتی ہے تو اسے بین الاقوامی معیار کا کھلاڑی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس مناسب ماحول نہ ملے تو اس کے بس وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ؟ اس کے بعد نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک چھوٹے سے علاقے گوجرا نے ہماری بین الاقوامی ہاکی ٹیم کو نمور کھلاڑی دیے ہیں۔ گوجرا کے بچوں کو یہ صلاحیت وراثتی طور پر ملی ہے۔ وہاں کے لوگوں کو وراثتی صحت کے ساتھ عمدہ ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اس جانب کی طرف توجہ بھی دی ہے، وہاں اسٹرو ٹرف بھی بچھا دی گئی ہے۔ نمبر 4 میں کہتے ہیں موسیقی کو فروغ دینے والے گھرانوں نے اپنی جو یعنی اولاد ہے اس میدان میں لانے کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا ہے کہ موسیقی کے میدان میں اپنے باوجات کی قائم کی روایات کو قائم کر سکے۔ نمبر 5 میں کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور بچے پیشہ ورانہ اختیار کرتے ہیں جس سے ان کے والدین موسیقی کو تیار کرنے یہ مناسب ماحول میں سر آ جائے تو اس میدان میں حیرت انگیز اور پتہ کی کہتے ہیں آپ کے بچے جو ہیں جو آپ ان کو چیزیں دیتے ہیں اپنے باوجات کی قائم کردہ روایات تو اس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ لانے کے لیے ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں موسیقی کو تیار مناسب نہ آ جائے تو اس میدان میں وہ حیرت انگیز طور پر ترقی کرتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انسان کے تمام پہلو میں جسمانی، ذہنی، معاشی اور جذباتی نوشرما
कि जो तवारुस और माहौल है दोनों ही गहरे असरात मरतब करते हैं। और फिर वो कहते हैं अगर दोनों ना सिर्फ बेहतरीन प्रोग्राम करते तो एक बेहतरीन शख्सियत की तमीर होती है। तो नंबर 5 में इस चीज़ को वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा एक टॉपिक था, यानी आपको ये नोट आ सकता है विरासत और माहौल में अहम मांगी कितनी है। तो हमने इसको डिस्कस किया है कि मौजूदा दौर में हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ हमने कुछ पॉइंट को डिस्कस किया कि अगर किसी बच्चे में किसी खेल का रुझान मौजूद हो और ये सब कुछ। तो आज का हमारा ये टॉपिक था और आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।